سورہ فاتحہ میں آیت اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو پڑھنے کا، یہ ایک دعا ہے مانگنے کا، تو کئی مسلمان اس کو کئی بار پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ دعا کس طرح کی ہے، آپ آئیے سنتے ہیں آپ اور ہمیں، اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آخر اس دعا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا ہے، یہ سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ صراط مستقیم سے عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء اکرام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام، بزرگان دین اور اولیاء اعظام چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء اکرام صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور اور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا باعث تھی، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو نمبر 4، اب چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء اکرام اور مرسلین علیہ السلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب آیت اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام، اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور ٹیڑھا راستہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ کس طرح دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمہ، اے اللہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے،
کون سی دعا؟ وہ یہ ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ان دو، جیسے انسان کی دو انگلیاں ہیں، ان دو انگلیوں میں سے ان ہاتھ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ دل جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جیسے دو انگلیاں ہیں، ان کے بیچ میں جیسے کوئی چیز ہو، اسی طرح یہ دل اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے دلوں کو۔ تو اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا کہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اور تیسری بات، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر آپ کو ہماری یہ بیان کرنا، قرآن کریم آپ کے سامنے بیان کرنا پسند آیا ہے اور آپ نے اس سے معلومات حاصل کی ہے، تو آپ یہ بھی کام کریں کہ اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو اگلی آیت کا ترجمہ تفسیر آپ کو جو ہے نا وہ سننے کو ملے اور کچھ حاصل کرنے کو ملے۔ تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ کریم آپ کو ہمیں سیدھا راستہ چلائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔